اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے میں لے کر آیا ہوں دو جلیل القدر صحابی جو کہ رسول اللہ کے بھی صحابی ہیں اور امین کائنات مولا متقیان کے بھی صحابی ہیں، اور ایک امام زادہ جو امام باقر علیہ السلام کے بیٹے ہیں وہ، اور آئیں آپ کے سامنے وہ شیئر کرتے ہیں۔ اور ایک اور صحابی کے بیٹے بھی موجود ہیں جو حدیث قصہ کے راوی ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری، آئیں ان کے بیٹے کے بھی یہاں پہ مرکز ہے۔ تو سب سے پہلے جو جلیل القدر صحابی کا تعارف کروانا چاہتے ہیں وہ ہیں جناب سلیمان محمدی، جن کے بارے میں یہ اوپر حدیث نظر آ رہی ہوگی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلیمان منی ومن جفا فقط جفانی۔ سلیمان ہم میں سے ہے، جس نے سلیمان کو اذیت دی، تکلیف دی، اس نے ہمیں تکلیف اور اذیت دی۔ آئیں دیکھتے ہیں اندر، اور بھی آپ کو تعارف کرواتا چلوں۔ بہت زیادہ ان کے بارے میں اندر جو انفارمیشن لکھی گئی ہے صحابی رسول میں سے، یہ ان کے بارے میں جو مقام کی اس مقام کے اوپر ان کے بارے میں تھوڑا سا تعارف لکھا گیا ہے۔ سلیمان محمدی بعد علیہ السلام کہ جو جناب سلیمان محمدی ہیں وہ اسلام کے بعد آ گئے تھے، مدینہ اصفہان سے تھے، شہر اصفہان سے تھے جو ایران کا علاقہ ہے، فارس کے علاقے سے۔ سلیمان فارسی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ ان کی کنیت جو تھی ابو عبداللہ کے نام سے تھی، اور ان کے لقبات بہت زیادہ ہیں، جن میں سے سابق الفرس اور لقمان حکیم جو ان کا اصل بہت زیادہ مشہور لقب ہے، لقمان حکیم کے نام سے الطیب اور طاہر کا لقب بھی ان کو ملا ہوا ہے۔ اور یہ ان کا مقام ہے جہاں پہ ان کو غسل دیا گیا تھا، یہ اس مقام کے اوپر جناب سلیمان محمدی کو آئیں ان کے مرکز کی آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ یہ ہیں صحابی رسول جناب سلیمان محمدی، جن کو ہمارے ہاں سلیمان فارسی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ان کا مرکز مبارک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ یہ اوپر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلیمان منا اہل البیت، سلیمان ہم میں سے ہے، یعنی کہ اہل بیت میں سے ہے۔ آگے ایک اور جلیل القدر صحابی جو رسول اللہ کے بھی صحابی ہیں اور امام علی علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں، ان کی زیارت کرواتا چلوں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ شخص امین ہے، جسے خدا کی طرف سے امین، صادق اور امین کا لقب ملے۔ اگر وہ کسی ہستی کے بارے میں کہے کہ یہ شخص امین ہے، تو آئیں آج ہم کو دکھاتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ شخص امین ہے۔ حذیفہ بن یمان، جو کہ ہمارے ہاں حذیفہ یمانی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کفار جو تھے انہوں نے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا رات کے اندھیرے میں، اور پاک رسول اونٹنی پہ سوار تھے اور ان گھوڑوں پر تھے، اور انہوں نے نقاب کیے ہوئے تھے۔ نقاب کرنے کے ساتھ میں ان کے جناب حذیفہ یمانی تھے، اور انہوں نے کہا کہ جب اونٹنی پہاڑ پر چڑھ رہی ہوگی تو ہم اونٹنی پہ حملہ کریں گے، اور ہم پاک نبی پہ وار نہیں کریں گے، لیکن وار کرنے کے کیے بغیر اونٹنی کو دھکا دیں گے اور اونٹنی گر جائے گی، اور پاک رسول اللہ نعوذ باللہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ان کا قتل کا ارادہ تھا رسول اللہ کو، تو حذیفہ یمانی نے ان کے ہاتھ میں چھڑی دی، اور اتنی دیر میں رسول اللہ نے پکارا حذیفہ یمانی کو، کہا کہ ان کے جو ارادے ہیں تم دیکھ رہے ہو، تو یہ چھڑی لو اور ان کے گھوڑوں کے منہ کے اوپر مارو۔ اور جناب حذیفہ نے ان کے گھوڑوں کے منہ پر ماری، تو اچانک قدرت خدا کی بجلی کی چمک ہوئی اور ان کے چہرے عیاں ہوئے، اور ہوا چلی، ان کے چہروں سے نقاب اتر گئے، اور رسول اللہ نے جناب حذیفہ کو کہا کہ ان کے چہرے دیکھ لیے ہیں، لیکن ان کو بتانا نہیں کسی کو، تاکہ تفرقہ نہ پھیل جائے۔ اور تمام واقعات تو باقی آپ جانتے ہیں وہ کون شخصیات تھیں۔ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں تا قیامت، تا آخر تک، جب تک ان کی سانس رہی، انہوں نے آج تک اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ وہ کون شخصیات تھیں۔ اور یہ ہیں جناب
طاہر بن امام محمد باقر علیہ السلام، جو امام محمد باقر علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ایک فرزند ان کا یہاں مدائن کے اندر دفن ہے، یہ مرقد شریف ہے ان کا۔ السلام علیکہ یا اولاد امام الباقر علیہ السلام، السلام علیکہ ایھا الطاہر الولی الداعی الحفی سید الزکی الطاہر الولی۔ اور اس کے بعد جو ہمارے ہاں حدیث قصہ کے راوی ہیں جابر بن عبداللہ، ان کے فرزند ارجمند بھی یہاں پہ مدفن ہیں، جن کو عبداللہ بن جابر انصاری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کا بھی مرکز جو ہے یہاں پہ ہی مدائن کے اندر، عراق کا جو شہر ہے وہاں پہ ایک جگہ کے اوپر 3 صحابی اور 1 نبی زادہ جو ہے مدفن ہے۔ اور آئیں ایک اور چیز آپ کو دکھاتے ہیں، یہ جو انہوں نے اکٹھی کی ہیں اجساد اطہر، یہ نقشہ انہوں نے دیا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے بعض حالات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے جناب سید ابو الحسن اصفہانی کی نگہداری کے اندر اور سید محمد صدر کی جو نگرانی کے اندر اور شیخ جعفر ابو تمن و علامہ شیخ محمد رضا شبیبی کی نگرانی کے اندر ان کو اجساد اطہر کو ایک جگہ پہ اوپر اکٹھا کیا گیا مدائن کے اندر۔ یہ مختلف مقامات کے اوپر مدفن تھے، اور جناب سلیمان محمدی جو تھے یہ تو پہلے سے ہی مدائن کے والی بھی رہ چکے تھے اور مدائن کے اندر ہی موجود تھے۔ جب امام علی علیہ السلام بصرہ کی طرف رواں تھے، سفر میں تھے، تو ان کو پتہ چلا کہ جناب سلیمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو انشاءاللہ تعالی آگے شیئر کر دیجیے گا۔